ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مسلسل مستقل آپ حضرات ان مجالس کے ذریعے ذکر جناب سید عالمیان سماعت فرما رہے ہیں۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کائنات انسانیت کی ایسی عظیم المرتبت خاتون کہ جن کے لیے حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنی فطرت، اپنے کرم اور اپنی سرشت میں دنیا کی افضل ترین خاتون ہے۔ سب سے افضل خاتون کون ہے؟ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی طریقے سے شہزادی سے منسوب جتنی بھی شخصیات ہیں وہ افضل ہوتی چلی گئیں، وہ اعلیٰ ہوتی چلی گئیں، وہ بلند و بالا ہوتی چلی گئیں۔ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی جس میں آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورتیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ آسیہ جنہوں نے موسیٰ کو پالا، مریم جناب عیسیٰ کی ماں، خدیجہ جناب فاطمہ کی ماں، فاطمہ حسنین کی ماں، یہ سب سے بہتر اور افضل خواتین ہیں۔ بات تمام ہو گئی، قول میں نے سنا دیا، لیکن اب کمال کی بات سمجھیے کہ رسول کی تو بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن جب بہترین بیویوں کا ذکر کرنا ہوا تو رسول نے صرف خدیجہ کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، زہرا کی ماں ہونا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ مولائے متقیان حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں اور ان کی ماں فاطمہ کو حق شفاعت حاصل ہے۔ رسول نے فرمایا تھا نا جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں، حق شفاعت شہزادی فاطمہ کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مگر جنت میں وہی جائے گا جسے زہرا چاہے گی، جنت میں وہی پہنچے گا جسے فاطمہ چاہیں گی۔ اسی طریقے سے مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ فاطمہ کو تم نے کیسا پایا تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ کو میں نے اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ یہ شہزادی فاطمہ کی عظمت ہے۔
شہزادی فاطمہ کی فضیلت ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اور آ کے بولا کہ جب بھی میں مکہ جاتا ہوں آپ کے جد امجد حضرت ختمی مرتبہ سے لے کر آپ تک جتنے بھی افراد اور معصومین ہیں، رہبران حق ہیں، آپ کے گھر کے جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں، آپ کے جد امجد سے لے کر آپ تک جتنے بھی افراد ہیں، سب کی طرف سے اللہ کے گھر کا سب کی نیابت میں طواف کرتا ہوں، اور یہی میرا دین ہے۔ نویں امام نے فرمایا کہ یہی دین اللہ کو پسند ہے، اور یہی دین سب سے پیارا دین ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہی دین قابل قبول ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سرکار، میں آپ کی جدہ ماجدہ شہزادی فاطمہ کی نیابت میں بھی طواف کرتا ہوں اللہ کے گھر کا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی طواف تم کرتے ہو، ان سب میں سب سے بہترین طواف یہ ہے کہ جو تم میری جد فاطمہ زہرا کی طرف سے کرتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعمال میں سب سے خوبصورت عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو منسوب ہو شہزادی زہرا سے۔ ذکر سب سے خوبصورت کون سا؟ جو ذکر منسوب ہو زہرا سے۔ مجلس سب سے خوبصورت مجلس کون سی؟ جو منسوب ہو شہزادی زہرا سے۔ آنسو سب سے مقبول آنسو کون سا؟ جو منسوب ہو شہزادی زہرا سے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہمیں زندگی میں اعمال انجام دینے ہیں، افعال انجام دینے ہیں، تو ان افعال کی طرف تیزی سے آیا کیجئے کہ جو اعمال اور افعال شہزادی زہرا سے منسوب ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں، میرے لیے نمونہ عمل ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ یہ جو معصومین کی قطار ہے، ان میں سب کے سب محمد ہیں، سب ایک ہیں، سب کی رفتار ایک، سب کی گفتار ایک، سب کا عمل ایک، سب کا قول ایک، سب کا فعل ایک، چونکہ ان میں پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، سارے کے سارے محمد ہیں۔ جو ایک کہے سمجھو دوسرے نے کہا، جو دوسرا کہے سمجھو تیسرے نے کہا، سب کا قول ایک ہے، سب کا عمل بھی ایک ہے، سب کا فعل بھی ایک ہے۔ اب آخری امام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول نے بھی کہا، اوسط نے بھی کہا، آخر نے بھی کہا، سارے کے ساروں نے کہا۔ اس کا مطلب سارے اماموں کے لیے زہرا نمونہ عمل ہے۔ اب شہزادی زہرا کی عظمت کو سلام کیجئے کہ جو ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہوں ان کو امام کہتے ہیں، جو اماموں کے لیے نمونہ عمل ہو اس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بی بی کتنی عظیم المرتبت بی بی، کتنی پاکیزہ بی بی، کتنی بلند و بالا بی بی، کتنی صاحب فضیلت بی بی، آئے تطہیر جس کی چادر کا نام ہے، سورہ نور جس کے لباس کا نام ہے، مشیت الہی جس کے بستر کا نام ہے، توکل علی اللہ جس کے تکیے کا نام ہے، اسلام جس کے عمل کا نام ہے، اور قرآن جس کی کنیز کی زبان کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اتنی بلند و بالا بی بی، اتنی عظیم المرتبت بی بی اپنے حق کے لیے دربار میں آئی ہے۔ اب میں اپنے بچوں کی بارگاہ میں، نوجوان جوان بھائیوں کی بارگاہ میں کچھ گزارشات اور معروضات فدق کے سلسلے سے منزل بمنزل، اسٹیپ بائی اسٹیپ آج انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔
سب سے پہلے تو یہ سمجھیے بڑی مشہور زمانہ کتابیں ہیں عالم اہل سنت کی، کنز الامال اور تفسیر در منصور۔ ان دونوں کتابوں میں تحریر ہے کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی زہرا کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرمایا یا فاطمہ لک فدک، اے میری بیٹی زہرا آج سے فدک تمہاری ملکیت میں ہے۔ شہزادی فاطمہ کے پاس فدک آ گیا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ رسول کو حق تھا شہزادی فاطمہ کو فدک دینے کا یا نہیں تھا، یہ ہم آپ کو پہلی مجلس میں بتا چکے ہیں۔ کیا بتایا ہے؟ اگر یاد ہو کہ جو مال رسول تک مسلمانوں کی مدد سے پہنچے اس مال میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہے، لیکن جو مال رسول تک بغیر مسلمانوں کی مدد کے پہنچے یعنی ڈائریکٹ رسول کو ملے، وہ مکمل مال کس کا ہے؟ رسول کا، یعنی رسول اس کے مالک ہیں، رسول اس کے مالک ہیں۔ اور تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی تو رسول کے فدک کے ملکیت کا اعلان ہوا، یعنی فدک صرف اور صرف کس کا ہے؟ رسول کا ہے، یہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے۔ تو فدک کس کی ملکیت ہے؟ رسول کی۔ اب رسول مالک ہے تو جسے چاہے دے۔ رسول نے کسے دیا؟ اپنی بیٹی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، دو اسٹیپس ہو گئے، دو منزلیں طے ہو گئیں۔ تیسری منزل یہ کیسے ثابت کریں گے کہ رسول نے فدک تو شہزادی فاطمہ کو دے دیا تھا؟ بھئی ایک مال ہے، ایک پراپرٹی ہے، وہ کسی نے کسی کو دے دی، مگر کیا اس پراپرٹی پر قبضہ بھی لے لیا تھا شہزادی زہرا نے؟ بھئی قبضہ تو ثابت ہو، ملکیت تو مل گئی، ایک پراپرٹی ہے، نبی نے شہزادی کو دے دی، لیکن کیا شہزادی نے قبضے میں وہ ملکیت لی تھی یا نہیں لی تھی؟ یہ کس طریقے سے ثابت کریں؟ نہج البلاغہ میں خط تحریر کیا ہے مولائے متقیان حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ عثمان بن حنیف کو، کسے تحریر کیا ہے خط؟ عثمان بن حنیف کو۔ اس خط میں مولا کائنات نے باقاعدہ طریقے سے جلی حرفوں میں لکھا بلا کانت فی ایدینا فدک، اس روئے زمین پر ہمارے قبضے میں صرف فدک تھا۔ فی ایدینا یعنی ہمارے قبضے میں صرف فدک تھا۔ مولا علی کے اس خط سے ثابت ہوتا ہے کہ فدک اہل بیت کے قبضے میں تھا، فدک اہل بیت کے قبضے میں تھا۔ اور آگے مولا علی نے لکھا کہ صرف فدک ہی تھا، اور اس پر بھی بہت سے لوگوں نے اپنی رال ٹپکائی، بہت سے لوگوں کو اس کے سلسلے سے بھی لالچ پیدا ہو گئی۔ تو مولا علی کے اس خط سے ثابت ہے کہ فدک اہل بیت کے قبضے میں تھا۔ دوسرا مرحلہ کہاں سے پیش آیا؟ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں لکھا ہے۔ کون سی کتاب؟ صواعق محرقہ، یہ بھی اہل سنت کی مشہور زمانہ کتاب، ابن حجر مکی کی کتاب۔ اس نے صواعق محرقہ میں لکھا ہے کہ فدک حکومت نے فاطمہ سے چھین لیا، فدک حکومت نے فاطمہ سے چھین لیا۔ اگر کوئی کہے گا کہ ہم نے مولانا سے گھڑی چھین لی، تو گھڑی میرے پاس تھی تبھی تو چھینی، بھائی گھڑی میرے قبضے میں تھی تبھی تو چھینی، مجھ سے چھینی۔ اگر گھڑی یہاں پڑی رہتی ایسے ہی لاوارث تو آپ کیا کہتے؟ ہمیں مسجد میں امام بارگاہ میں گھڑی ملی ہے، لیکن گھڑی اگر مجھ سے چھینی جائے گی، میرے قبضے میں ہوگی تبھی تو چھینی جائے گی۔ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں تحریر کیا ہے کہ حکومت نے فدک فاطمہ سے چھینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فدک فاطمہ کے قبضے میں تھا۔ بات طے ہو گئی۔
یہ اتنا مقدمہ میں نے کس لیے بنایا؟ یہ بتانے کے لیے بنایا کہ ہم فدق میں صرف ایک ہی چیز سنتے ہیں، وراثت۔ فدق 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ شہزادی فاطمہ کا ہے، اس میں وراثت سب سے آخری منزل ہے۔ شہزادی نے دربار میں جا کے 3 دعوے پیش کیے ہیں۔ کتنے دعوے؟ 3 دعوے۔ پہلا طریقہ، قبضے سے ثابت ہے کہ فدق فاطمہ کا ہے۔ جو بھی کورٹ، عدالت، کچہری یا قانون اور لاء سے واقف ہوگا وہ اس بات کو جانتا ہے کہ قبضہ دلیل ملکیت ہوتا ہے، جس کا قبضہ وہی مالک۔ بھئی کورٹ کسے مالک مانتی ہے؟ جس کا قبضہ ہو۔ اگر پراپرٹی کسی کے قبضے میں ہے اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، تو قبضے والے کو گواہ نہیں دینا ہے، دعویٰ کرنے والے کو گواہی دینی ہے۔ بھئی جس کا قبضہ ہے وہ تو مالک ہے ہی، اسے گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی اسلامک لاء بھی ہے، اسلام کا قانون بھی یہی ہے۔ البینۃ للمدعی، جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے۔ جس کا قبضہ ہے اسے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہے۔ بس قسم کھا لے کہ میرا ہے تو وہ اس کا ہے۔ اسلام کا قانون، اسلام کا قاعدہ یہی ہے جو حضرت ختم مرتبت نے فرمایا ہے کہ جس کا قبضہ وہ قسم کھائے، جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے اور گواہی پیش کرے کہ یہ میرا مال ہے۔ بات طے ہو گئی۔ کتنے طریقوں سے ثابت ہے فدق فاطمہ کا؟ پہلا طریقہ قبضے سے ثابت ہے، میں نے بتا دیا، دلیل دے دی کہ شہزادی کا قبضہ تھا۔ کتنی دلیلیں دیں آپ کو؟ 2 دلیل۔ ایک نہج البلاغہ سے دلیل دی جس میں مولا نے فرمایا کہ فدق ہمارے قبضے میں تھا۔ ایک ابن حجر مکی کی کتاب سوائق محرقہ سے دلیل دی کہ فدق شہزادی کے قبضے میں تھا، چونکہ انہوں نے لکھا کہ حکومت نے فدق زہرا سے چھینا، تو زہرا سے چھیننے کا مطلب زہرا کے قبضے میں تھا، تبھی تو چھینا۔ تو یہاں سے ہمیں دلیل مل گئی کہ فدق کس کے قبضے میں تھا؟ شہزادی کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فدق کی مالکہ زہرا تھی، فدق کے مالکہ شہزادی فاطمہ تھی۔ اب آگے بڑھیے۔ پہلا طریقہ قبضے سے ثابت ہے کہ فدق فاطمہ کا ہے۔ دوسرا طریقہ کیسے ثابت ہے؟ ہبہ سے ثابت ہے، ہبہ نامے سے، جس کا تذکرہ میں نے پہلے دن کیا تھا۔ تحریر جو نبی نے لکھی تھی، کیا تحریر لکھی؟ کہ میں اس پراپرٹی کو وقف کر رہا ہوں شہزادی زہرا کے لیے، اور فاطمہ کے بعد یہ پراپرٹی وقف ہوگی اولاد زہرا کے لیے۔ یہ تحریر رسول دے کر گئے تھے شہزادی کو، تو اس تحریر سے بھی ثابت ہے کہ فدق شہزادی کو تحفے میں دیا گیا تھا، یعنی گفٹ کیا گیا تھا۔ کیا کیا گیا تھا؟ فدق شہزادی کو گفٹ کیا گیا تھا، ہبہ کیا گیا تھا، تحفے میں پیش کیا گیا تھا۔ تو جس کو گفٹ دیا گیا تھا، گفٹ اسی کا تو ہوتا ہے، یا کوئی اور آ کے قبضہ کر لے گا اس پر کہ یہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے؟ بھائی شہزادی کو دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ تیسرا طریقہ ہے وراثت کا۔ تو شہزادی نے 3 طریقوں سے دربار میں جا کے فدق کے اوپر دعویٰ کیا۔ پہلا طریقہ قبضہ، دوسرا طریقہ ہبہ، گفٹ، ہدیہ، عطایہ، تحفہ، اور وہ تحریر۔ تیسرا طریقہ جب دونوں طریقے نہیں مانے تو پھر وراثت کا دعویٰ کیا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ 3 طریقوں سے ثابت کیا۔ اب آئیے، حکومت نے نبی کی وفات کے بعد فدق پہ قبضہ کر لیا۔ کیسے قبضہ کیا؟ بھائی دعوے پیش کرنے کے لیے شہزادی مسجد میں تشریف لے گئیں، تو کیسے تشریف لے گئیں، کس طرح تشریف لے گئیں، اور مسجد میں جا کے کیا ہوا؟ آج کی گفتگو اسی پہ منحصر رہے گی، اور یہ 3 دن جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ماحصل ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ شہزادی کو کیسے پتہ چلا؟ شہزادی کے عمال وہاں کام کرتے تھے، نوکر چاکر وہاں رہتے تھے، کام کرتے تھے۔ حکومت وقت کی طرف سے ان کے عمال پہنچے، یعنی حکومت کی طرف سے نوکر پہنچے، انہوں نے شہزادی کے عمال کو جا کے وہاں سے نکال دیا اور فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عمال شہزادی کے پاس آئے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے اور آپ کا حق لے لیا گیا ہے۔ شہزادی نے سوچا کہ گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، جانا ہے باہر، حق مانگنا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فدق کس کا حق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دنیا کو پتہ چلے کہ فدق حق کس کا ہے۔
شہزادی چلی ہیں دربار کی طرف۔ کیسے چلی؟ کتابوں نے پورا منظرنامہ بیان کیا ہے کہ کیسے چلی، کس طرح چلی۔ شہزادی نے چادر اپنے سر پہ پہنی اور گھر سے باہر نکلی۔ یہ آل محمد کا طرہ امتیاز ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں پردہ نہیں چھوڑتی۔ باہر نکلیں تو خود کا پردہ چھوڑیے، آواز کو بھی بے پردہ نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شہزادی فاطمہ دربار میں جا کے بول رہی تھی تو اصحاب رسول کو لگ رہا تھا جیسے رسول بول رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اہل بیت کے گھرانے کی سیرت ہے کہ یہاں بیٹیاں باپ کے لہجے میں بولتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لہجے میں بولتی ہیں۔ مدینے میں زہرا نبی کے لہجے میں بول رہی تھی، شام میں زینب علی کے لہجے میں بول رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور چادر پہنی۔ واقعی کیا ضرورت ہے شہزادی کو چادر کی؟ شہزادی کا ایک لقب جلال الہی بھی ہے۔ کیا لقب ہے؟ جلال الہی، اللہ کا جلال، اللہ کے جلال کو زہرا کہتے ہیں۔ کسی نگاہ میں طاقت ہے کہ جلال الہی کی طرف اٹھ سکے، کسی آنکھ میں طاقت ہے کہ جلال الہی کی طرف اٹھ سکے۔ اصل میں زہرا کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، پردے کو زہرا کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے علی کو مزدوری کی ضرورت نہیں تھی، مزدوری کو علی کی ضرورت تھی۔ بھئی کیوں علی مزدوری کر رہے تھے؟ سماج کے، طبقے کے، معاشرے کے بالکل آخری فرد کو دیکھ رہے تھے جو غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، بے حال ہے، فاقہ کش ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، کہیں اسے شرمندگی نہ ہو، اسے حیا نہ آئے، اسے شرم محسوس نہ ہو۔ اس لیے علی باغ میں جا کے مزدوری کر رہے تھے تاکہ جب کوئی غریب اور فقیر حلال رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلے مزدوری کے لیے تو اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہ یہ سوچے کہ میری کیا اوقات ہے جب علی جیسا سلطان باغ میں جا کے مزدوری کرتا ہے۔ پہنچ گئی بات؟ محسوس فرمایا آپ نے؟ اسی طریقے سے جب قوم کی بیٹیاں باہر نکلیں تو وہ شرمندہ نہ ہو، حجاب پہن کر، پردہ کر کے۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے پردہ مجبوری کو نہیں کہتے ہیں، سیرت زہرا کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا کہ جلال الہی ہے شہزادی فاطمہ۔ جلوے ایسے نمودار ہوتے ہیں کہ جس کو کی نگاہ میں تابی نہیں ہے برداشت کر سکے۔ یاد واقعہ یہودی کے گھر جو شہزادی تشریف لے گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ جلوہ ایسا نمودار ہوا، 500 عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور دلہن کا انتقال ہو گیا، دلہن مر گئی۔ شہزادی نے کیا کیا؟ مصلی بچھایا اور دعا کی۔ آپ محسوس کیا آپ نے؟ کون ہے شہزادی؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب جو کمال علی میں ہے وہ کمال زہرا میں ہے۔ میں کہوں گا شہزادی جب علی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی دلہن کو ٹھوکر مارتی، زندہ کر دیتی۔ شہزادی فرمائیں گی مسلمان کا گھر نہیں ہے، یہودی کا گھر ہے، یہاں خود کو نہیں خدا کو منوانے آئی ہوں، خود کو منوانے نہیں آئی ہوں، خدا کو منوانے آئی ہوں۔ اب کمال سمجھیے گا شہزادی فاطمہ کا، محسوس ہو تو بتائیے گا۔ شہزادی فاطمہ نے مصلی بچھایا، دعا کی، کمال کیا ہوا؟ جو بے ہوش تھی ہوش میں آ گئی اور دلہن کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی، کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی، کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی۔ اللہ جانے کون پہنچے گا کون رہ جائے گا، میں تو بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی۔ بھائی جسموں سے کلمہ پڑھوانا اور ہے، روحوں سے کلمہ پڑھوانا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
محسوس فرما رہے ہیں؟ تو حجاب، پردہ، یہ سیرت اہل بیت ہے، اور بے حجابی دشمنی اہل بیت ہے۔ احد یاد ہے؟ ابو سفیان آیا ہے نبی کے مقابلے پر، اور تنہا اور اکیلا نہیں آیا، گھر کی عورتوں کو بھی لے کر آیا۔ یزید کی دادی بھی آئی تھی جنگ احد میں، اور کیا کہہ رہی تھی اونٹ پہ اچک اچک کے؟ نحنو بنات الطارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ شاید ہندہ کی یہی بات سن کے مسلمانوں نے کہا اصحاب ستاروں جیسے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، بات میں نے ساری تمام کر دی۔ انہوں نے کہا ہم ستاروں کی بیٹیاں، مسلمانوں نے کہا صاحب ستارے جیسے۔ یہ بھی کمال کی بات ہے، جو احد میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی، جو جمل میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور شہزادی چلی، گھر سے نکلی، کہاں آئی؟ محسوس کیجئے گا، ایک عظیم بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں آئی شہزادی؟ مسجد آئی۔ فدق چھینا ہے حاکم نے، تو شہزادی سیدھے حاکم کے گھر چلی جاتی، کہہ دیتی جا کے کہ تم نے فدق چھینا ہے، فدق لوٹاؤ۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے یہ نقطہ بیان کیا ہے اور اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف۔ شہزادی حاکم کے گھر نہیں گئی بلکہ مسجد میں آئی، اور اس وقت آئے جب پورا مجمع بھرا ہوا تھا، پوری مسجد چھلک رہی تھی، چاروں طرف رسول کے اصحاب ساتھی اور دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی گھر نہیں گئی، دربار آئی۔ گھر چلی جاتی، دربار کیوں آئی؟ شاید شہزادی یہ بتانا چاہتی تھی کل یہ مت کہہ دینا کہ ہمیں نہیں پتہ فدق کس کا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ کہ شہزادی نے دعویٰ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ شہزادی اس لیے دربار میں آئی، اور شہزادی نے دربار میں آ کے دعویٰ پیش کیا۔ یہ کون فاطمہ دعویٰ پیش کر رہی ہیں؟ یہ وہ فاطمہ دعویٰ پیش کر رہی ہیں جن کے وعدے کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے رضوان کو درزی بنا دیا۔ نہ جتنی بلندی پہ جا کے آپ سن رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب جو بات آ رہی اور کیفیت آ رہی ہے، جتنے بھی افراد اس امام بارگاہ میں تشریف فرما ہے، جن جن کے دل میں شہزادی زہرا کی محبت ہے اور دشمن زہرا سے نفرت ہے، پوری طاقت سے شہزادی کی عظمتوں کو سلام کریں گے۔ اگر کیفیت پہنچا دی میں نے، بھائی کون ہے زہرا؟ جن کے وعدے کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے رضوان کو درزی بنا دیا، جن کے وعدے کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے رضوان کو درزی بنا دیا۔ سوچو، جس کے وعدے کو سچا کرنے کے لیے اللہ رضوان کو درزی بنا سکتا ہے، اس کے دعوے کو جھوٹا بتانے والے کو صدیق سے لعنتی بھی بنا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور دوسری وجہ اور دوسرا ریزن کہ صرف فدق نہیں چھینا تھا بھائی، صرف زہرا کا حق تھوڑی چھینا تھا، علی کا حق بھی چھینا تھا۔ فدق طلب کرنا مقدمہ تھا حق علی بتانے کا، حق علی کو ظاہر کرنے کا۔ اسی لیے زہرا مجمع میں آئی، چونکہ علی کو حق دیا بھی گیا تھا غدیر کے مجمع میں۔ شہزادی فاطمہ اسی لیے مسجد آئی کہ اپنا حق بھی طلب کرنا ہے، علی کا حق بھی دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ بھائی چھنا تو علی کا بھی حق ہے، غصب کیا گیا علی کا بھی حق ہے، چھنا مارا گیا علی کا بھی حق ہے۔ معلوم ہے آپ کو، رمضان المبارک جب آتا ہے تو بڑی بڑی مسجدوں سے، بڑے بڑے ممبروں سے
بڑے بڑے مولوی، ملا، مفتی، حافظ، قاری اعلان کرتے ہیں زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ بھئی کیوں زکوٰۃ دیجئے؟ کہ اگر تم نے زکوٰۃ نہ دی تو تمہاری نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کیا تعلق ہے زکوٰۃ کا نماز سے؟ کہہ رہے مولانا آپ جانتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دیا جاتا ہے فقیروں کو۔ بھئی جو فقیر کا حق مار کے نماز پڑھنے آئے، اللہ اس کی نماز کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اللہ جانے کون پہنچے گا کون رہ جائے گا۔ 1400 سال سے یہی تو بتا رہے ہیں، بھئی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو فقیر کا حق مارے، اس کا کیا ہوگا جو جناب امیر کا حق مارے۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں۔ شہزادی دربار میں پہنچی، مجمع بھرا ہوا ہے، جم غفیر، مسجد چھلک رہی۔ شہزادی نے وہاں جا کے 3 دعوے کی۔ پہلا دعویٰ کہ فدق پر جو میرے عمال تھے، کام کرنے والے، ان کو نکال کے تم نے کیوں باہر کیا؟ کس وجہ سے باہر کیا؟ کس لیے باہر کیا؟ اور فدق اپنے قبضے میں کیوں لیا؟ فدق میری ملکیت ہے، مجھے واپس کرو۔ یہ دعویٰ تھا شہزادی کی طرف سے ملکیت کا، قبضے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ فدق آپ کی ملکیت نہیں۔ شہزادی نے دوسرا دعویٰ پیش کیا ہبہ کا، کہ میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا۔ حکومت نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہ میرے باپ کی تحریر ہے۔ پورے دربار میں تحریر گھومی۔ اچھا ایک بات بتاؤں، نئے مسلمانوں سے پرانے مسلمان اچھے تھے، کم سے کم ان میں سے کوئی یہ تو نہ بولا زہرا تحریر کہاں سے آ گئی، نبی تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ کسی کا نہ بولنا دلیل اس بات کی کہ مسلمان جانتے تھے کہ رسول لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ تحریر گھومی۔ اب انہوں نے گواہ طلب کیے کہ آپ کے پاس کیا گواہ ہے کہ یہ تحریر آپ کے بابا ہی کی ہے اور آپ کے بابا نے آپ کے لیے ہبہ نامہ لکھا ہے۔ اب شہزادی نے یہاں گواہ پیش کیے۔ پہلا گواہ ام ایمن کو پیش کیا، دوسرے گواہ مولا علی کو پیش کیا، تیسرے گواہ حسن و حسین کو پیش کیا۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر کتاب آئی، کسی نے گواہ نہیں مانگے۔ بھائی کسی نے گواہ نہیں مانگے، سن کے سب لوگ چلے گئے، کسی نے گواہ نہیں مانگے۔ سوچنے کی بات ہے، مریم کے بیٹے سے کوئی گواہ نہیں مانگ رہا ہے، نبی کی بیٹی سے گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، عیسیٰ کو دینی تھی عصمت مریم کی گواہی۔ جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ بھئی دینی تھی گواہی عصمت مریم کی۔ عیسیٰ اپنی ماں کے فضائل بیان کرو، اپنی ماں کی تعریف کرو، کہو کہ مریم معصومہ ہیں، مریم بتول ہیں، مریم صدیقہ ہیں، مریم طاہرہ ہیں، مریم زکیہ ہیں، مریم اللہ کی کنیز ہیں، مریم خانہ خدا میں رہنے والی ہیں۔ آپ اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو معصوم کی ماں ہو اس سے گواہی نہیں مانگی جاتی، جو معصوم کی ماں ہو اس سے گواہی نہیں مانگی جاتی۔ دنیا والوں کو یہی تو بتاتے ہیں، جو ایک معصوم کی ماں ہو جب اس سے گواہی نہیں مانگی جاتی تو جو زہرا 11 معصوموں کی ماں ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کسے کسے گواہ کے طور پر پیش کیا؟
جناب ام ایمن کو، مولائے کائنات کو، امام حسن کو، امام حسین کو نہیں مانی گئی گواہیاں۔ اس کا مطلب دو طریقوں سے حکومت نے شہزادی فاطمہ کا حق نہیں مانا۔ کون کون سا؟ قبضہ بھی نہیں مانا اور ہبہ بھی نہیں مانا، گفٹ بھی نہیں مانا۔ پھر شہزادی نے تیسرا دعویٰ پیش کیا ہے وراثت کا۔ کون سا دعویٰ پیش کیا؟ وراثت کا۔ کیا پیش کیا؟ شہزادی نے فرمایا یا ابن ابی قحافہ اترث اباک ولا ارث ابی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے، کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی؟ حکومت کر کے ایک جھوٹی حدیث لے کر آئی اور کہا کہ نہیں، وارث بھی آپ نہیں ہو سکتی۔ کیا کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بابا نے فرمایا ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکناہ الصدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کی جیسے انہوں نے گڑھی ہوئی حدیث سنائی، ذہن میں رکھیے گا یہ حدیث نبی کی نہیں ہے، حدیث جھوٹی گڑھ کے سنائی گئی ہے حکومت کے ذریعے شہزادی فاطمہ کے حق کو مارنے کے لیے۔ مگر حدیث یاد ضرور کر لیجئے، بعد میں کام آئے گی۔ کیا حدیث ہے؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ جیسے انہوں نے گڑھی ہوئی حدیث سنائی، شہزادی زہرا فوراً فرماتی ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم میرے بابا کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ میرا بابا معاذ اللہ کیا قرآن کی مخالفت کرے گا؟ جبکہ قرآن میں ہے ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ اس کا مطلب قرآن سے ثابت ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ توجہ فرما رہا ہے۔ پھر دوسری آیت سنائی شہزادی فاطمہ نے، جناب زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار فہب لی من لدنک ولییا یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے اپنے پاس ایک فرزند دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اگر نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے تو معاذ اللہ کیا زکریا کو اللہ کا قانون پتہ نہیں تھا؟ تو زکریا کیوں مانگ رہے تھے؟ اگر مانگ بھی لیا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ زکریا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ دو آیتیں سنا دی شہزادی فاطمہ نے، فوراً قرآن سے ثابت کر دیا آیتوں کے ذریعے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ اب جگائیے گا طبیعتوں کو۔ سمجھ میں آیا اب کہ شہزادی مسجد میں کیوں آئی تھی، دربار میں کیوں آئی تھی، کس وجہ سے دربار میں آئی تھی؟ معلوم ہے آپ کو، یہ سارا دربار جو بھرا ہوا تھا سب اصحاب رسول تھے، سب مانتے تھے فاطمہ صدیقہ ہیں، سب مانتے تھے فاطمہ طاہرہ ہیں، سب مانتے تھے فاطمہ زکیہ ہیں، سب مانتے تھے فاطمہ بتول ہیں، سب مانتے تھے فاطمہ عذرا ہیں، سب مانتے تھے فاطمہ بضعۃ الرسول ہیں، سب مانتے تھے فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ مگر شہزادی نے دربار میں آ کے فدق طلب کیا، یعنی دنیا والوں کو بتایا کہ فضیلت ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، حق بھی ماننا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے گا، فضیلت ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، حق بھی ماننا پڑے گا۔ اب قیامت تک لوگوں کے لیے یہ بات دلیل ہے کہ صرف فضیلت ماننے سے کام نہیں چلے گا، حق بھی ماننا پڑے گا۔ اس کو ایسے سمجھیے جو محمد کو صادق مانے، امین مانے، اس نے کچھ نہ مانا اگر محمد کو رسول اللہ نہ مانا۔ بھائی جو علی کو رسول کا بھائی بھی مانے، صادق مانے، امین مانے، مولود کعبہ مانے، فاتح خیبر مانے، فاتح خندق مانے، مگر اللہ کے رسول کا خلیفہ نہ مانے تو اس نے کچھ نہ مانا۔ اسی طریقے سے یہ بھی قانون بنا جو فاطمہ کو صدیقہ مانے، طاہرہ مانے، زکیہ مانے، مگر مالک فدق نہ مانے تو اس نے کچھ نہ مانا۔
اور آپ آیتوں کی کنڈیشن بھی دیکھیے. شہزادی فاطمہ دربار میں آئی ہیں تو آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، سورہ دہر نہیں سنایا، سورہ کوثر نہیں سنایا، وہ آیتیں سنائی جو حق زہرا کو ثابت کرتی ہیں. یعنی شہزادی نے بتایا فضیلت منوانے نہیں آئی ہوں، حق منوانے آئی ہوں. اب جاگ رہے ہیں، طبیعت یہی ہے تو سرش کی بلندی سے ٹکرا جائیں گے اگر محسوس فرما لیں. توجہ فرمائیے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جو قرآن کے احکام کو مان کر بجا نہ لائے تو وہ گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. مثلاً آپ مانتے ہیں کہ نماز واجب ہے، نہیں پڑھ پائے کسی دن تو آپ گنہگار تو ہوں گے مگر آپ کافر نہیں ہیں. پہنچ رہی ہے بات؟ مانتے ہیں کہ شراب نجس ہے، شراب نہیں پینا چاہیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں کبھی بیماری پیدا ہو گئی تو وہ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. چونکہ مان رہا ہے وہ قرآن کی آیت جو بھی احکام ثابت کرتے ہیں ان کو مان کر عمل نہ کرنے والا گنہگار تو ہے مگر کافر نہیں ہے. لیکن جو آیتوں کو مانے ہی نہ، توجہ فرمائیے گا، بڑی عظیم گفتگو پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آیتوں کو مانے ہی نہ تو وہ گنہگار نہیں ہے صرف بلکہ کافر ہے. سلام کیجئے زہرا کی فراست کو، زہرا کی ذہانت کو. پوری وراثت میں شہزادی فاطمہ نے کسی حدیث کے ذریعے وراثت کو ثابت نہیں کیا، قرآن کی آیتوں کے ذریعے وراثت کو ثابت کیا تاکہ دنیا والوں کو بتا دے جو میرے سامنے بیٹھا ہے گنہگار نہیں ہے، سیدھا کافر ہے. اب ایک بڑی نازک بات پیش کرنے جا رہا ہوں. جتنے بھی افراد یہاں تشریف فرمائیں، میرے بزرگ، میرے جوان، نوجوان، میرے بچے، آپ کے ذہنوں پر، شعور پر پوری طریقے سے بھروسہ کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ میرا بھروسہ ٹوٹے گا نہیں. شہزادی نے کون کون سی آیت پیش کی؟ وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. دوسری آیت کون سی پیش کی؟ جناب زکریا کی دعا کہ جناب زکریا نے فرمایا پروردگار فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. بہت توجہ فرمائیے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، نکاح پڑھتے ہیں، نکاح سنتے ہیں، علماء کرام نکاح پڑھتے ہیں. نکاح صحیح ہونے کے لیے بس ایک صیغہ کافی ہے. کتنے؟ ایک صیغہ. انکاح تو موکل کا الماری معلوم، اس کا جواب مل جائے نکاح ہو گیا. مگر آپ نے دیکھا ہوگا علماء 10 صیغے پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، 15 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کس لیے پڑھتے ہیں؟ چونکہ ہمارا تعلق عرب سے نہیں ہے. ہم عربی کو بے عین ہی عربی کی جو بھی قاعدے، قوانین، گرامر ہیں اور عربی کی جو بھی صحت ہے، ہو سکتا ہے اس کو ایک صیغے میں مکمل طور سے پیش نہ کر سکے. اس لیے علماء 8-10 صیغے پڑھتے ہیں کہ اگر 8-10 صیغوں میں کہیں کوئی گڑبڑی ہو بھی جائے عربی کے لحاظ سے، محسوس کر رہے ہیں نا، تو اگر ایک صیغہ بھی 10 میں سے صحیح ہو گیا تو نکاح صحیح ہو گیا.
ہم ہیں یہ. لیکن عرب کا آدمی اگر نکاح پڑھے گا تو ایک سے جگہ پڑھ کے اٹھ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی عربی, اسے تو پتہ ہی ہے نا کہ میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں, میری ہے صحیح ہے, میرا نون صحیح ہے, میرا الف صحیح ہے, میرا کاف صحیح ہے, میرا تے صحیح ہے, میرا قاف صحیح ہے, سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہے. اس دنیا میں اہل بیت کے گھرانے سے فصیح و بلیغ کوئی ہے ہی نہیں. توجہ فرمائیے گا جس عظیم منزل پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں, کوئی فصیح و بلیغ ہے ہی نہیں. وراثت ثابت کر رہی ہیں شہزادی, قرآن کی پڑھ رہی ہیں 2 آیتیں. کیا ایک آیت سے شہزادی وراثت ثابت نہیں کر سکتی تھی؟ مگر کتنی پڑھ رہی ہیں؟ 2. اب ڈفرینس سمجھیے دونوں آیتوں میں وراثت کا. توجہ دیجیے گا, بڑی عظیم منزل پہ آپ کو لے کے آ گیا ہوں. ورثہ سلیمان و داؤد میں جو وراثت ہے وہ علمی وراثت کے ساتھ ساتھ مالی وراثت بھی ہے. آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جناب داؤد کو جنگ عمالقہ میں 100 گھوڑے ملے. کتنے؟ 100 گھوڑے. جناب سلیمان کو وراثت میں وہ گھوڑے بھی ملے. تو یہاں مالی وراثت بھی ہے. اور جناب زکریا نے جو اپنا بیٹا مانگا تاکہ وہ جناب زکریا کا وارث ہو, وہ ہے علمی وراثت. شہزادی نے دونوں آیتیں پڑھی, یعنی ایک آیت میں مالی وراثت ثابت ہے. توجہ دیجیے گا, ایک آیت میں علمی وراثت ثابت ہے. دونوں آیتیں کیوں پڑھی؟ چونکہ شہزادی کو پتا تھا کل بکا ہوا مورخ, بکا ہوا قلم, بکی ہوئی تحریر یہ لکھ دے گی کہ رسول کے تو علمی وارث ہوتے ہیں, رسول کے مالی وارث نہیں ہوتے, نبی کے مالی وارث نہیں ہوتے. شہزادی نے وہ بھی آیت پڑھی جس سے مالی وراثت بھی ثابت ہے, شہزادی نے وہ بھی آیت پڑھی جس سے علمی وراثت بھی ثابت ہے. اور آپ کو بتاؤں اہل بیت رسول کے مال کے وارث بھی ہیں, اہل بیت رسول کے علم کے وارث بھی ہیں. توجہ دیجیے گا عزیزو, بھئی مالی وراثت ہے فدق, علمی وراثت ہے خلافت. اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا. بھئی مالی وراثت ہے فدق, علمی وراثت ہے خلافت. شہزادی نے مالی وراثت بھی ثابت کی, علمی وراثت بھی ثابت کی, اور دربار میں کھڑے ہو کے بتایا تم یہاں کیا کر رہے ہو, فدق کے مالک بھی ہم ہیں, خلافت کے مالک بھی ہم ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. شہزادی آ گئی دربار سے. اب میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سنا دیتا ہوں تاکہ بات ہو جائے پوری اور مکمل. باب غزوہ خیبر جو روایت میں نے دوسرے دن شاید سنائی تھی آپ کو, اس میں کیا ہے؟ شہزادی گئیں, شہزادی نے فدق طلب کیا, حاکم وقت نے فدق نہیں دیا, شہزادی واپس آ گئیں. باب غزوہ خیبر صحیح بخاری میں یہ تحریر ہے اور لکھا ہے کہ پوری زندگی جب تک شہزادی دنیا سے رخصت نہ ہوئیں ان سے ناراض رہیں, کلام نہیں کیا, بات نہیں کی. شہزادی کی ناراضگی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ حضور نے بتا دیا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو بذت منی, جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی, جس سے میں راضی اس سے خدا راضی, جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض, جس سے میں ناراض اس سے خدا ناراض. ہر مجلس میں آپ کی بارگاہ میں کہتا ہوں, پھر دوہرا رہا ہوں, پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں, پوری طاقت سے سننا ہے. وہ لوگ جن کے دل میں شہزادی فاطمہ کی جتنی جتنی محبت جلوہ گر ہے اور دشمن زہرا کی جتنی جتنی نفرت جلوہ گر ہے, جتنی ہاتھوں میں طاقت ہے اتنی طاقت سے شہزادی کی عظمت کو سلام کرنا ہے, جتنی زبان میں طاقت ہے اتنی طاقت سے شہزادی کے دشمن کے دل کو جلانا ہے. پتہ چلے دنیا کو کہ شہزادی کے چاہنے والے آج بھی دنیا میں اتنے ہیں کہ اگر آواز بلند کر دیں تو جنت البقیع سے آواز ٹکرا جائے. بات پہنچے تو پوری طاقت سے بتانا ہے. اب مجھے بتائیے
کہ جو اللہ کو ناراض کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے جنت میں؟ بھائی اللہ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ جس سے اللہ راضی. مگر نبی نے فرما دیا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے زہرا ناراض. اس کا مطلب جس سے زہرا ناراض ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا. جس سے زہرا ناراض ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا. اور باب غزوہ خیبر صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ زہرا ان دونوں سے پوری زندگی ناراض رہی. اب مجھے نہیں پتا زہرا کسے کسے جنت جانے دیں گی، مگر اتنا پتا ہے کسے کسے جنت جانے نہیں دیں گے. حیدری توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو چھوڑیے شہزادی کسے کسے جنت میں جگہ دیں گی، کسے کسے جنت جانے دیں گی، مگر اس واقعے سے صحیح بخاری کی روایت سے اور حضرت ختم مرتبت کی حدیث سے یہ بات بالکل اعتبار اور یقین اور اطمینان کے ساتھ ہم علل اعلان کہہ سکتے ہیں. بھئی ہمیں نہیں پتہ شہزادی انہیں جنت میں جانے دیں گی کہ انہیں جنت میں جانے دیں گی کہ انہیں جنت میں جانے دیں گی، کسے جنت جانے دیں گی یہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ کسے کسے جنت جانے نہیں دیں گی. ہاں آپ جتنے ہی ماننے والے ہیں سنبھل جائیں. ساری زندگی اعمال انجام دیتے ہیں کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے. تو جس کے پیچھے چل رہے ہیں کم سے کم یہ تو پکا کر لیں کہ اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے کہ نہیں ہے. بس جس کے پیچھے پیچھے دنیا چل رہی ہے یہ تو پتہ کر لیں کہ اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے یا نہیں. وراثت شہزادی نے دعویٰ کیا، وراثت کا دعویٰ کر دیا تو حدیث کیا سنائی؟ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ الصدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. حدیث جھوٹی ہے، گڑی ہوئے اس حدیث کو نہیں مانتے. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں. قیامت میں آپ بھی جائیں گے، قیامت میں وہ بھی جائیں گے. ان کی حالت وہاں دیکھ کے آپ کو مزہ بہت آئے گا. توجہ فرمائیے گا. اب وہاں والا مزہ، وہاں والا لطف اگر آپ کو یہاں نظر آ جائے تو نگاہوں میں سورج چمک جانا چاہیے. کیا حدیث گڑھ کے سنائی؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، مگر بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں. قیامت میں آپ بھی جائیں گے، قیامت میں وہ بھی جائیں گے. ان کی حالت وہاں دیکھ کے مزہ بہت آئے گا. اب مزہ کیا ہے وہ قرآن سے سن لیجئے. قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کا وارث ہم متقی کو بنائیں گے. جنت کا وارث کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ متقی. کمال یہ نہیں ہے کہ جنت کا وارث متقی بنے گا، اس میں کمال یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی. جنت بھی وراثت میں ملے گی. منظر پہنچے تو منظر بدل جانا چاہیے. جنت بھی وراثت میں ملے گی، جنت بھی وراثت میں ملے گی، جنت بھی وراثت میں ملے گی. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، بہت سے لوگ مانتے ہیں. جب وہ محشر کے میدان میں جائیں گے رسول کا دامن پکڑ کے کہیں گے یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت. نبی دامن چھڑا کے کہیں گے بھیا کیسی جنت؟ جنت ملتی ہے وراثت میں، اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں.
ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور شہزادی نبی کی وارث ہیں، شہزادی کے آگے والی پوری نسل نبی کی وارث ہے، اور ایک وارث رسول حجاب غیبت میں ہے، جن کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا اور ذکر کیا، اور کل بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ بزرگوں کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے وقت کے امام کے بارے میں بتائیں، زمانے کے امام سے آشنا کریں۔ حضرت نے غدیر کے میدان میں فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ إِلَى الْغَائِبِ وَالْوَالِدِ إِلَى وَلَدِهِ، جتنے حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ غائبین کو جا کے بتائیں کہ علی ہمارے مولا ہیں، وَالْوَالِدِ إِلَى وَلَدِهِ، اور ہر باپ پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو بتائے کہ علی تمہارا مولا ہے۔ غدیر کے میدان میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، خطبہ پڑھیے گا اگر حضرت ختیم مرتبت کا تو آپ نے ارشاد فرمایا نا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، میں ہی وہ صراط مستقیم ہوں جن کی اتباع کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ثم علی من بعدی، پھر میرے بعد علی کی اتباع کرنی ہے۔ ثم ولدی من صلبہ، پھر علی کے بعد میری اس اولاد کی اتباع کرنی ہے جو علی کے صلب سے پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب پورے سلسلے عصمت کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں علی کو دکھا کے کیا گیا۔ وقت کا امام کون ہے؟ اس کی معرفت ہمارے اوپر واجب اور ضروری اور لازم ہے۔ خود کو ایسا بنائیں، ایک امام کا چاہنے والا واقعی اگر امام سے محبت ہوتی ہے تو دل میں عقیدت ہوتی ہے، دن کے کسی نہ کسی حصے میں خیال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ہمارے امام سے ملاقات ہو جائے، مگر تیاری کیا ہے؟ ہم کیسے ہیں جو ہمارے امام سے ملاقات ہو جائے؟ ایک شخص کو پتہ چلا کہ جو 40 شب جمعہ لگاتار امام حسین کی زری کی زیارت کرے تو اس کی ملاقات اس کے وقت کے امام سے ہو جاتی ہے۔ 40 شب جمعہ اس نے زیارت کی، اداس بیٹھا ہوا ہے، کسی نورانی بزرگ نے آ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا اداس کیوں؟ اس نے کہا 40 شب جمعہ گزر گئے ہیں، جس ارادے سے 40 شب جمعہ امام کے روزے کی زیارت کی اس میں کامیابی ہی نہیں مل پائی، امام سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی۔ کہ امام سے ملنا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ چلے جاؤ فلاں دکان کے باہر تمہاری امام سے ملاقات ہو جائے گی، فلاں شاپ پہ چلے جاؤ اور امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ چلا، اب وہ شاپ اور دکان عام زبان میں سمجھ لیجئے تو سنہار کی دکان تھی، ہیرے جواہرات اس کے اوپر بنتے تھے، سونا چاندی۔ یہ جوان وہاں بیٹھا ہے جا کے اس کی دکان کے باہر، اور ایک برابر میں نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جوان ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اسی درمیان اس نے دیکھا کہ خاتون دکان میں داخل ہوئی، خاتون دکان کے اندر پہنچی۔ اس نے جا کے دکاندار سے کہا میرے پاس ایک چیز ہے جو میں بیچنا چاہتی ہوں، کوئی بھی چیز رہی ہوگی، انگوٹھی ہو، ہار ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پاس تھا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ پورے بازار میں اس کی قیمت 2 دینار بتائی جا رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کے 3 دینار مل جائیں، 2 دینار سے میں اپنا قرض ادا کر لوں گی، 1 دینار میرے خرچ میں کام آ جائے گا۔ اس نے وہ چیز دیکھی ہاتھ میں لے کے، اس نے کہا بی بی یہ 2 دینار کی نہیں ہے، یہ آپ کا سامان 7 دینار کا ہے،
کتنے دینار کا؟ بات میری ختم ہو گئی۔ اب ہر کوئی جتنے بھی افراد یہاں تشریف فرما ہیں اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، آپ چاہے جس کام میں ہوں، جس بزنس میں، جس تجارت میں ہوں، سوچئے کہ کتنے افراد ہم میں سے اتنے ایماندار ہیں، میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں، کہ جن کو یہ پتہ ہو کہ سارے بازار میں اس کی قیمت یہ بتائی جا رہی ہے، پھر بھی اس کے ایمان کی وجہ سے اس میں یہ ہمت اور طاقت ہو کہ اس کی اصل قیمت بتا دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اتنے ایماندار ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ سوچئے۔ اس نے سنا 7 دینار، اس نے 7 دینار لیے اور روتے ہوئے وہ خاتون دکان سے باہر نکلی۔ اب وہ جو نورانی شخصیت اس جوان کے برابر میں بیٹھی تھی، اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس جوان سے کہا کہ بس ایسے بن جاؤ، پھر تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں ملاقات کے لیے خود تمہارے پاس تک آؤں گا۔ آپ نے محسوس کیا؟ توجہ فرمائی؟ دین صرف مسجد یا امام بارگاہ میں محدود نہیں ہے، اصل میں تو دین دیکھا ہی مسجد اور امام بارگاہ کے باہر جاتا ہے۔ کون کتنا بڑا دیندار ہے یہ دیکھنے کے لیے اسے مسجد میں نہ دیکھیے، امام بارگاہ میں نہ دیکھیے۔ مسجد میں تو سب آہی نماز پڑھنے کے لیے رہے، وہاں کون بے دین ہوگا؟ کمال یہ ہے کہ مسجد کے باہر کون کتنا بڑا دیدار ہے، امام بارگاہ کے باہر کون کتنا بڑا دیدار ہے، اپنے گھر پہنچ کر کون کتنا بڑا دیدار ہے، بازار پہنچ کر کون کتنا بڑا دیدار ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ دیداری 4 دیواری میں قید تھوڑی ہے۔ اگر دیداری 4 دیواری میں قید ہوتی تو علی کو مولا غدیر کے میدان میں تھوڑی بنایا جاتا، مسجد الحرام میں بنا دیا جاتا، مسجد نبوی میں بنا دیا جاتا، کعبے میں بنا دیا جاتا، مگر علی کی ولایت کا اعلان کھلے ہوئے میدان میں کیا گیا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ 4 دیواری میں دیداری قید نہیں ہے، مصلی میں دیداری قید نہیں ہے، تسبیح کے دانوں میں دیداری قید نہیں ہے، امام بارگاہ میں دیداری قید نہیں ہے۔ اصل میں یہاں تو تیار ہوتا ہے دیدار، پریکٹس باہر جا کے ہوتی ہے، عمل اس پہ باہر جا کے ہوتا ہے۔ بس عزیزو، بات میری تمام ہو گئی اس گزارش کے ساتھ کہ آپ تمام عزادار پوری یکجہتی، پورے خلوص، پورے بیداری کے ساتھ عزائے جناب سیدہ میں شریک ہوئے۔ پروردگار آپ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہزادی فاطمہ کے سلسلے سے آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی، جس جگہ بھی، جس فرش پر بھی شہزادی فاطمہ کا ذکر منعقد ہو، آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہنچیے، وہاں جائیے۔ ذاکر کوئی بھی ہو، خطیب کوئی بھی ہو، منتظم کوئی بھی ہو، بلانے والا کوئی بھی ہو، آپ نہ خطیب دیکھ کر جائیے، نہ ذاکر کا چہرہ دیکھ کر جائیے، نہ منتظم کے بلاوا دیکھ کر جائیے، آپ صرف شہزادی زہرا کے لیے جائیے، کیونکہ آپ پر شہزادی زہرا کا حق ہے اور زیادہ ذمہ داری آپ کی۔ بڑی مظلومہ ہے شہزادی، مدینے میں تو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا نا شہزادی کو، اس وقت احساس دلائیے کہ زہرا آپ تنہا نہیں ہے، اب ہم ہیں ساتھ آپ کے اوپر ڈھائے گئے مظالم بیان کرنے کے لیے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ کے اوپر رونے کے لیے، آپ کے اوپر گریہ کرنے کے لیے۔ شہزادی، ہمارا تن من دھن سب آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارے جسم میں جو بھی جان ہے سب آپ کے اوپر فدا ہے، ہماری رگوں میں خون کا ایک بھی قطرہ اگر ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ جان، یہ جسم، یہ بدن شہزادی آپ ہی کا عطیہ ہے، آپ ہی کا ہے جو ہے، ہمارا اپنا کیا ہے، سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ تنہا ایسے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شہزادی آواز دے رہی تھی، یا بتا، اے بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا بابا، بہت زیادہ مدینہ آپ کے بعد بدل گیا ہے بابا۔ عزادارو،
آسان نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں کہ شہزادی کو تازیانے مارے گئے، اتنا آسان ہے؟ کتنے دن زندہ رہیں شہزادی؟ بھئی یہ مجلسیں جو برپا ہو رہی ہیں، عزا جو برپا ہو رہی ہے، اور ایک 3 جمادی الثانی تاریخ ہے، تو 75 دن یا 90 دن، اتنے ہی دن شہزادی حیات رہیں اور زندہ رہیں۔ جنہوں نے زیادہ سے زیادہ بھی لکھا ہے، بہت ساری علماء اسلام کی کتابیں ہیں جس میں 6 مہینے لکھا ہوا ہے کہ رسول کے بعد 6 مہینے شہزادی زندہ رہیں۔ تو اگر 6 مہینے بھی زندہ رہیں تو پھر بھی سوچئے، رسول کی یہ جوان بیٹی تھی جو ضعیف ہو گئی تھی، ورنہ 18 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے کہ جو شہزادی عصا کا سہارا لے کے چل رہی تھی، کتنی ہوتی ہے 18 سال کی عمر، عصا کا سہارا لے کے زہرا چل رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ روتے ہیں، یہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم لوگ روتے ہیں، ہمیں تو مر جانا چاہیے، نبی کی بیٹی تماچے کھا رہی ہے، ہم زندہ ہیں۔ یہ سن کر ہمیں مر جانا چاہیے، نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ہم سن کے زندہ ہیں، ہمیں رونا نہیں، مر جانا چاہیے۔ اور پسلیاں ٹوٹنے کا پورا منظرنامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ روتے وقت کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور حوالہ بھی دے رہا ہوں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا۔ شیخ عباس قمی کون ہے جانتے ہیں نا آپ سب لوگ، جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں، وہ شیخ عباس قمی۔ انہوں نے کتاب لکھی شہزادی کے مصائب کے سلسلے سے، بیت الاحزان، ایسی ایسی روایات اور ایسی ایسی مصیبتیں لکھی ہیں کہ ممبر سے بیان کر دیا جائے تو جگر پھٹ جائے، مگر بس میں وہی سنا دیتا ہوں جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ پورا منظرنامہ لکھا ہے شہزادی کے پسلیاں ٹوٹنے کا، دروازہ گرائے جانے کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دروازے کے باہر شور اٹھا، اندر سے زہرا نے آواز دی، کون ہے دروازے کے باہر؟ باہر سے آواز ہے، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ کیسے اندر آ جاؤ گے؟ رونے میں کسی طریقے کی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ سب پر روتے ہیں، زہرا دیکھتی ہے۔ آج زہرا پر رونا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ حسین کا پرسہ لینے زہرا آتی ہیں، حسن کا پرسہ لینے زہرا آتی ہیں، علی کا پرسہ لینے زہرا آتی ہیں۔ آج زہرا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں تو سوچئے کہیں علی ہوں گے، کہیں حسن ہوں گے، کہیں حسین ہوں گے، اور کہیں فاطمہ کی وہ پوتی بھی ہوگی جس کی پسلیاں دادی کی طرح ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیسے آ جاؤ گے اندر؟ کام دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ تو کیسے آگ لگا دو گے؟ اندر تو حسن و حسین رسول کے نواسے ہیں، کہ کوئی بھی رہتا ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازے میں آگ لگنا شروع ہوئی، اوپر کی لکڑی کا تختہ ٹوٹ کے گرا۔ بس اس جملے میں میری طرف دیکھ لیجئے گا، باقی آپ جانیں، شہزادی سے آپ کی عقیدت جانیں، آپ کے آنسو جانیں، زہرا کا رومال جانیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازہ جل رہا تھا اور شہزادی ایسے دروازے کے پیچھے ہاتھ لگا کے کھڑی تھی، ایسے ہاتھ لگا کے کھڑی تھی۔ اور شہزادی نے خود بیان کیا ہے، جب عورتیں آئی ہیں نا شہزادی کے حالات معلوم کرنے کے لیے، تو شہزادی نے خود بیان کیا ہے، آگ لگ رہی تھی، میرا چہرہ جھلسا جا رہا تھا۔ ایسے کھڑی ہیں شہزادی، جلتے جلتے اوپر کی لکڑی کا تختہ ٹوٹ کے گرا۔ جیسے لکڑی کا تختہ ٹوٹ کے گرا، وہ جگہ نمودار ہو گئی جہاں زہرا نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جگہ کا نمودار ہونا تھا کہ ظالم کا تازیانہ لہرایا۔ تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔
یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مسائل سخت ہوں تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ عزادارو، شیخ لکھتے ہیں کہ زہرا اب بھی ہمت نہیں ہاری، شہزادی اب بھی ہمت نہیں ہاری۔ شہزادی ایسے دروازے کو پیچھے سے پکڑ کے کھڑی رہی، شہزادی دروازے کو پیچھے سے پکڑ کے کھڑی ہے۔ باہر کھڑے لوگوں کو محسوس ہو گیا جب تک زہرا درمیان سے نہیں ہٹے گی دروازہ نہیں گرے گا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنا ناپاک پیر اٹھایا اور اتنی شدت سے دروازے پر مارا کہ ایک طرف دروازہ گرا، ایک طرف فاطمہ زہرا گری۔ یہی کے لیے ہے کہ شہزادی کی پسلیاں دروازے اور دیوار کے درمیان آ کے پس گئی۔ اور ایک عربی شاعر نے شعر کہا ہے اس مصیبت کے سلسلے سے، اس نے کہا ہے، اس کے شعر کا ترجمہ سن لیجئے، بس آپ کے آنسو جانے، آپ کی آنکھیں جانے، میں شعر کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، پھر آپ کا دل جانے، آپ کا درد جانے، آپ کا غم جانے۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھے شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا حال نہیں پتا، شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا حال بس اس میخ کو پتا ہے جو دروازے کے درمیان تھی، اس کیل کو پتا ہے جو دروازے سے شہزادی کی پسلیوں میں چبھی تھی۔ عزادارو، شیخ لکھتے ہیں کہ اب بھی شہزادی ہمت نہیں ہاری۔ دروازہ گر گیا، شہزادی جلدی سے اٹھی اور اٹھ کے فوراً اس جگہ جا کے اپنے ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی جس جگہ سے دروازہ ٹوٹ کے گرا تھا۔ ہاتھ جوڑے ہیں میں نے، مصائب سخت محسوس ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، وہ مقام آ رہا ہے جہاں کے لیے میں نے آپ سے معذرت کی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں باہر کھڑے لوگوں کو جب محسوس ہوا کہ جب تک زہرا درمیان سے نہیں ہٹے گی ہم علی تک نہیں جا سکتے، تو ایک شخص آگے بڑھا، اس کے بغل میں نیام تھی، میں کیسے پڑھوں اور کیسے سناؤں، اس کے بغل میں نیام تھی، نیام کے اندر تلوار تھی، اس نے نیام نکالی، نیام کو پلٹا اور قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ اتنی تیز مارا کہ زہرا پسلیاں پکڑ کے گر گئی۔ زہرا نے آواز دی، فضا دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اب ان آنسوؤں کو دریا بنانے کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ شہزادی فاطمہ آپ کی شفاعت روز محشر کرے۔ جو شہزادی کے غم میں رو رہا ہے، شہزادی کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، یہ سوچ کے روئیے گا، شہزادی کی شہادت کی رات ہے نا، یہ سوچ کے روئیے گا کہ حسن و حسین کو کھل کے رونے کی علی نے بھی اجازت نہیں دی تھی۔ زینب و ام کلثوم بھی گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، اس لیے کہ کہیں کسی کو باہر پتہ نہ چل جائے۔ حسن و حسین بھی گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، آپ کھل کے روئیے گا جو منظر آنے جا رہا ہے۔ عزادارو، شیخ لکھتے ہیں شہزادی زمین پہ گری تو لوگوں نے اندر جانا شروع کیا، لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں۔ شہزادی زمین سے تیزی سے اٹھنا چاہتی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اس وقت ایسا ستم ڈھایا گیا زہرا پر کہ مدینے کی زمین کو زلزلہ آیا ہوگا۔ لوگ اندر جا رہے ہیں، شہزادی زمین سے اٹھنا چاہتی ہے کہ ایک شخص اندر جاتے ہوئے لوگوں کی صف سے باہر نکلا، تیزی سے زہرا کی طرف دوڑ کے آیا، زہرا کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا زہرا کے سرانے۔ کسی کو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں ادھر زہرا تیزی سے اٹھنا چاہتی تھی، وہ شخص جھکا اور زہرا کے رخسار پہ اتنی تیز تماچا مارا کہ زہرا کے گوشوارے زمین میں ٹوٹ کے گر گئے۔ فاطمہ زہرا نے آواز دی، بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا، بابا بابا آپ کی بیٹی کے رخسار پہ تماچا مارا گیا، بابا بابا آپ کی بیٹی کے کانوں کے گوشوارے زمین پہ ٹوٹ کے گر گئے، بابا۔ فاطمہ آواز دیتی رہی، کوئی سننے والا نہ تھا۔
فاطمہ ہی نے داستان غم سنائی اپنے بابا کی قبر پہ جا کر، صبت علی مصائب والنہار صبت الایام سرن لیالیا۔ اے بابا، آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دل پہ پڑ جاتی تو مثل سیاہ رات کے ہو جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔